الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے اسلام کے ماننے والے سارے افراد کو ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اور ایک اہم حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے اندر عیب جوئی کرتے ہیں، بیجا گفتگو کرتے ہیں، کمیاں تلاش کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ دوسرے مشغلے میں، دوسری گفتگو میں مشغول اور مصروف نہ ہو جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی آپ بھولے سے ذہن سے بات نکل گئی، شریک ہو گئے، تو یاد آ جانے کے بعد وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، کہ یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک پسندیدہ مذہب کے طور پر بھیجا ہے، اور یہ مذہب، یہ اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے تک محدود نہیں، بلکہ یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت اور حالات اور حوادث، واقعات، احکام اور مسائل کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں میں شریک ہونے سے منع کیا گیا جس میں آیت قرآنیہ، اللہ کے احکامات، شریعت کی ہدایت کا مذاق اڑایا جائے۔ کیا نبی جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہوں وہ ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے؟ بالکل نہیں ہوتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کا کیا مطلب؟ آپ تو شروع سے ہی غیر مناسب مجلسیں، لغویات، فحش، منکرات کہ آپ کے بارے میں آتا لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، کہ فطری طور سے آپ فحش گوئی یا فحش عمل کی آپ کے اندر فطرت ہی نہیں تھی، تو آپ ایسی مجلسوں میں شریک کیسے ہوتے؟ لہذا آپ کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ ایسی مجلسوں میں شریک نہ ہوا جائے جو مجلسیں گناہوں پر، جو مجلسیں منکرات پر، جو مجلسیں خدا کی منہیات پر، جو مجلسیں خدا کی نافرمانی پر مبنی ہو، مشتمل ہوں، اور اس میں وہ چیزیں انجام دی جاتی ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں۔ اسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ قرآن کریم کے اندر تم پر یہ بات نازل کر دی گئی کہ جب تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں سنو کہ اس کے ساتھ انکار کا، کفر کا معاملہ کیا جا رہا ہے، یکفر بها ویستہزأ بها، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، اے مسلمانوں تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ قرآن کریم کے علاوہ، احکام شریعت کے علاوہ کوئی اور گفتگو، کوئی اور بات ہو تو اس میں شامل ہو سکتے ہو، لیکن قرآن کریم کے احکام شریعت کے خلاف باتیں کی جائیں، مذاق اڑایا جائے، اس کا کھیل کیا جائے، تو ایسی مجلسوں میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا، بیٹھنا بالکل درست نہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں تہدید کے طور پر اور جو ہے
ترغیب کے طور پر اور انجام کو بتلانے کے طور پر کہ انکم اذا مثلہم، کہ جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے اور احکام خداوندی کے ساتھ، اللہ کے جو ہے قوانین کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، آیتوں کا تمسخر کیا جا رہا ہے، تم بھی شریک ہو، اس میں ملوث ہو، اس میں جو ہے شرکت کیے ہو، انکم اذا مثلہم، تب تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافروں کو، یعنی اللہ اپنے جو ہے خلاف جو مذہب اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یا جو اللہ کو زبان سے مانتے دل سے نہیں مانتے، منافق جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، اور کافر جو اللہ کو زبان سے بھی نہیں مانتا اور دل سے نہیں مانتا، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام اور دونوں کا نتیجہ ایک بتایا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اور نافرمانوں کو جہنم میں یکساں ایک ساتھ جمع فرمائے گا۔ دور حاضر کے اندر اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو بے شمار مذاہب، بے شمار ادیان اور بے شمار تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے، اور مختلف عادتوں کے، مختلف خصلتوں کے، مختلف تہذیبوں کے اور مختلف جو ہے طور و طریق کے لوگ اس ملک کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہر ایک مذہب کا اپنا ایک خاص عقیدہ، خاص عبادت، طریقہ عبادت اور خاص رہن سہن اور خاص زندگی کا ایک طرز ہے۔ مسلمانوں کا بھی ایک طرز ہے، لہذا اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی مجلسوں میں، ایسے محفلوں میں، ایسے مجموعوں کے اندر اور ایسے جو ہے ماحول کے اندر گریز کرنا چاہیے جانے سے جہاں شریعت کا مذاق ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کثرت سے کہ ٹی وی کے اندر اور جو ہے ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ اس ڈیبیٹ کے اندر جاتے ہیں اور اپنے کو شریک کرتے ہیں اور ان کو شریعت کے معاملات پر، شریعت کے احکام پر، شریعت کی گہرائی پر، شریعت کے مسائل پر گہری واقفیت نہیں ہے اور صحیح سے جواب نہیں دے سکتے، صحیح سے نمائندگی نہیں کر سکتے، صحیح سے وضاحت نہیں کر سکتے، صحیح سے اس کا جو ہے تفسیر نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کا شریک ہونا، ایسے لوگوں کا جانا اور وہاں شریعت کو نیچے ہوتا دیکھنا اور اس کو برداشت کرتے ہوئے چلے آنا، یہ ان کے لیے گنہگار ہونے کا ذریعہ ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی ڈیبیٹ میں جو مناظرانہ طور سے ہو، جہاں ایک دوسرے کا تفوق ظاہر کرنا ہو، ایک دوسرے مذہب کو نیچا اور اونچا کرنا ہو، ایسی مجلسوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ ان آیتوں کو سامنے رکھیں اور اپنے طرز عمل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جس طرح بے شمار مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، زندگیاں بسر کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ایک دوسرے کے آپس میں تعلقات ہیں، مسلمانوں کے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے دیگر مسالک اور دیگر مذاہب اور دیگر جو ہے ادیان کے ماننے والوں سے تعلق ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور اس کا اسلام جو ہے حکم کرتا ہے، اس میں کوئی باؤنڈیشن، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن کیا یہ مکمل اجازت ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ رہتے ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں اور ہماری دوستی گہری ہے تو ہم کوئی پابندی نہیں؟ ایسا نہیں، شریعت نے پابندی بھی رکھی ہے، ایک حد متعین فرمائی ہے، وہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ان کے کام آئیں، ان کے جو ہے مشغلوں کو انجام تک پہنچائیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، لیکن جہاں مذہب کی بات آ جائے، جہاں اسلام اور کفر کی بات آ جائے، جہاں ایمان اور کفر کی بات آ جائے، وہاں اسلام نے سرحد باندھی ہے۔ لہذا فی الحال فی الوقت دیوالی کا موقع ہے، دشہرے کا موقع ہے اور نوراتری کے موقع ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے ہمارے اس ملک کے اندر جو دیگر مذہب کے ماننے والے بھائی ہیں ان کے تیوہار ہیں، ان کے پروگرام ہیں اور وہ اس کو انجام دیں گے، ان کو دینے کا حق ہے۔ لیکن کیا مسلمان ایسے پروگراموں میں شریک ہو جہاں دیویوں کی پوجا کی جاتی ہو، جہاں ان کی آرتی اتاری جاتی ہو،
جہاں میلے ٹھیلے ہوتے ہوں، جہاں جو ہے مختلف طریقے سے کارنامے انجام دیے جاتے ہوں، جہاں میلے ٹھیلے ہوں، کیا شریک ہونا درست نہیں۔ قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو عمل گناہ ہو، جو عمل گناہ کا باعث ہو، جو عمل شریعت میں جو ہے گناہ شمار کیا جاتا ہو، اس عمل کو کرنا، اس عمل کو دیکھنا، اس عمل کو انجام دیے جانے کی جگہ پر جانا، اس عمل کو انجام دیے جانے کی مجلس میں شریک ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں گناہ میں شریک ہیں۔ یہ گناہ کا ذریعہ ہے، گناہ کا باعث ہے، گناہ میں شمار ہے۔ لہذا جو ہمارے اس ملک کے دیگر بھائی ہیں، ان کے جو پروگرام ہیں، ان کے جو میلے ٹھیلے ہیں، وہ اپنا انجام دیتے ہیں، انجام دیں، لیکن ایک اسلام کے ماننے والے، ایک شریعت کو ماننے والے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس نزاکت کو سمجھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوستی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے گھر کی دیوار گرا کر دوست کے گھر کی دیوار کو ملا لے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دو ملک ہیں، بہت گہرے تعلقات ہیں، لیکن بیچ میں سرحد قائم کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ملک ہو گئے، دوستی ہو گئی، تعلقات ہو گئے، بہت اچھے گہرے تعلقات ہو گئے تو اب سرحد مٹا دی جائے، نہیں، سرحد بھی باقی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ پاسپورٹ کا بھی نظام باقی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرتے لوگ کہ بھئی ہمارے آپ سے تعلقات ہیں، ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اب سرحد بھی ہٹا دی جائے، اب اس کے پاس جو پولیس اور فوج تیار اس کو بھی ہٹا دیا جائے، اب پاسپورٹ کا بھی نظام نہیں، جو جب چاہے آئے، جو جب چاہے جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب دنیا کے نظام کے اندر دوستی ہونے کے باوجود بھی اپنی حد بندی قائم کی جاتی ہے، تو شریعت اسلامیہ نے بھی لوگوں کے ساتھ معاملات برتنے کے ساتھ ساتھ سرحد کو باقی رکھا کہ سرحد کو سمجھیے، اس سرحد کو جانیے، اس سرحد کو پہچانیے، اس کو فلاگنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر فلاگیں گے تو ایک طرف ایمان کا دریا ہے اور دوسری طرف جو ہے کفر کا دریا ہے، ایمان سے نکلیں گے تو کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہان، عالم نہیں عالمین فرمایا کہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ شفیق ہیں، رحیم ہیں، مشفق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا تعلق رکھنے والے ہیں، پھر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ خالف المشرکین خالف الیہود۔ بعض روایت میں خالف الیہود، بعض روایت میں خالف المشرکین آیا ہے کہ مشرکین سے ذرا الگ تھلگ رہو۔ مخالفت مطلب میں نہیں کہ ان کے عمل کی آپ مخالفت کریں، وہ کھائیں تو ان کو برا کہو، وہ پئیں تو ان کو برا کہو، نہیں، ان سے ذرا الگ تھلگ رہو، ان کی بود و باش سے ذرا الگ تھلگ رہو، ان کے رہن سہن سے ذرا اپنا رہن سہن الگ رکھو، پہچان ہو۔ خالف الیہود، یہود سے الگ تھلگ اپنی پہچان بنا کے رکھو کہ وہ داڑھی کو کٹاتے ہیں، مونچھ بڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ کو کٹاؤ۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا اسی طریقے سے، اور آپ نے حدیث میں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے۔ تشبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی لغوی تشریح بیان فرمائی گئی کہ موافقت المسلم یا تکلف المسلم موافقت غیرہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے کی موافقت کو بتکلف اختیار کرنا، عادت میں ہو یا عبادت میں ہو، کہ ایسی عبادت، یہ عبادت کا ایسا طریقہ، ایسی عادتیں جو کسی دوسرے کی پہچان ہو، جو کسی دوسرے کی علامت ہو، جو کسی دوسرے کا شعار ہو، جو کسی دوسرے کی امتیاز کا ذریعہ ہوں، ایسی چیزوں کا بتکلف کسی مسلمان کو اختیار کرنا یہ تشبہ میں شمار ہے۔ لہذا یہ تہوار، یہ جو ہے پروگرام، یہ جو ہے مختلف اوقات میں تہواروں کا آنا، یہ خاص قوم کی پہچان ہے۔ اس کو اگر ایک مسلمان انجام دے گا تو یہ ہوگا کہ وہ ظاہر میں اس سے محبت، اس کے عمل کی جو ہے موافقت کر رہا ہے، اور یہ ظاہری موافقت، ظاہری جو ہاں میں ہاں ملانا اور ظاہری جو ہے اس کا جو ہے توافق رکھنا، اس سے ملنا، یہ اس کے اندر محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو انہوں نے فرمایا من تشبہ بقوم، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا یہ اس قوم میں شامل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کی عبادت گاہیں الگ الگ طریقے سے بنائی جاتی ہیں اور الگ الگ طریقے سے پہچانی جاتی ہیں۔ مسجد کی بناوٹ الگ ہوتی ہے، مندر کی بناوٹ الگ ہوتی ہے،
چرچ کی بناوٹ الگ ہوتی ہے، گرجا گھر کی بناوٹ الگ ہوتی ہے، اس عبادت گاہ کے بننے کا طریقہ اور بننے کی تصویر الگ ہے، اور اس عبادت گاہ سے جڑنے والوں کی اسی سے پہچان بھی ہوتی ہے۔ مسجد میں مندر والا نہیں جا سکتا کہ وہ عبادت کرے، جس طرح عبادت گاہوں سے اس قوم کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح سے عبادت کے طریقے سے بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس موسم میں ایک خاص قوم کا تہوار ہے، اس کو جو لوگ انجام دیں گے یہ معلوم پڑے گا یہ فلاں مذہب کے ہیں اور فلاں دین کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر دوسرے دین کا آدمی بھی اس میں شریک ہوگا، ایک مسلمان شریک ہو کر اس کو انجام دے گا، تو یہ ظاہر ہوگا کہ وہ بھی اسی میں شریک ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہے، وہ بھی گناہ کا جو ہے ذریعہ بن رہا ہے۔ اور اس موقع پر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس میں سے ایک پٹاخے اور دیوالی کے موقع پر جو ہے پٹاخے داغے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، ان تعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک خدا کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو خالق سمجھو، ایک اللہ کو مالک سمجھو، ایک اللہ کو رازق سمجھو، ایک اللہ کو سبھی کچھ سمجھو کہ ساری چیزوں کا مالک اور مختار تنہا وہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، شیئا چھوٹی سے چھوٹی چیز، ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی دین کو، اللہ کی جو ہے شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے نہ کرو، جو ہے گٹ میں نہ بٹو، جماعتوں گروہ میں الگ الگ نہ بٹو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے؟ کثرت السؤال، سوال بھیجا کرنا، سوال بے تکا کرنا، سوال عمل سے پرے ہو کر کرنا، عمل نہیں کرنا، سوال کیا جا رہا ہے۔ مثلا کسی نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کی شادی میں مہر کیا تھا، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ یا کسی نے بیٹھے بیٹھے سوال کیا کہ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہی صرف ہے، آدمی رات بھر سویا ہے، آرام کیا ہے، نماز تو زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن 2 سنت ہے، 2 فرض ہے، اور جب صبح ہوئی، وقت آگے بڑھا، ذمہ داری بڑھی، کام کا بوجھ بڑھا، تو نماز ہلکی ہونے کی بجائے زیادہ 12 رکعت ہو گئی، اور پھر 8 رکعت ہو گئی۔ مغرب میں 3 رکعت کیوں ہے؟ اور جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو 4 کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 1.5 کی نہیں ہوتی۔ ایک سوال وہ کرے، اس سوال کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ کثرت السؤال۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ قیل وقال، سوال اور قیل قال۔ شریعت نے کہا کہ بھئی سود حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ کیا علت حرام ہونے کی؟ شراب حرام ہے تو شراب کیوں حرام ہے؟ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ساری چیزیں پی جاتی یہ کیوں نہیں پی جائیں گی؟ تب تو شراب ایسی تھی، اب تو شراب بہت اعلیٰ قسم کی ہے، کیوں؟ کیا دوسری کی بہن بیٹی سے نکاح جائز ہے، اپنی بیٹی سے نکاح کر لے ناجائز کیوں ہے؟ اپنی بہن سے نکاح کر لے ناجائز کیوں؟ قیل وقال، کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ جب شریعت کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، نبی کو تسلیم کر لیا، تو اب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سر کو جھکا لے، سوال نہ کرے، قیل و قال نہ کرے۔ اور آگے فرمایا اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا ناپسند فرمائے، غیر جگہوں پر، غیر مناسب جگہوں پر، ناجائز جگہوں پر مال کا صرف کرنا گناہ تو ہے ہی ہے، صحیح جگہ پر مال کا خرچ کرنا ضرورت سے زیادہ یہ بھی گناہ ہے۔ یہ پٹاخوں میں مال کا لگانا، پٹاخے داغنا، یہ کیا ہے؟ گویا کہ پیسے کو جلانا ہے۔ یہ پیسے، ایک تو مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو مسلمان بھائی ہمارے پٹاخے داغتے ہیں، پھلجھڑی اڑاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے مال کو مختلف ذریعے سے اس پٹاخوں میں ضائع کرتے ہیں، وہ اپنے مال کے بارے میں سوچے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا چند چیزوں کے بارے میں۔ ایک سوال ہوگا وفی مال
من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں مال کو صرف کیا، کہاں خرچ کیا۔ یہ مال کسی کا ذاتی نہیں ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا ایک بڑا تحفہ ہے کہ جس مال کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے تمام ضروری کاموں کو، تمام ضروریات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ لہذا اس مال کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس مال کو صرف کرنے کے بجائے اور جو ہے ضائع کرنے کے بجائے اس مال کا صحیح جو مصرف اس میں لگایا جائے، اور اس مال کو غلط جگہ پہ خرچ کر کے جو ہے اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے صحیح جگہ صرف کیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح اس ملک کے اندر دیگر مذاہب کو لوگ رہتے ہیں، اپنی عادتوں سے، اپنی جو ہے عبادتوں سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو ہے غیروں کے ساتھ، غیر بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سرحد کو سمجھے کہ اپنے تہواروں کو انجام دے، دوسرے کے تہواروں میں جس کا تعلق کفر سے ہے، شرک سے ہے، ایمان کے خطرے سے ہے، اس سے بچے، اور اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ناراض ہوتا ہے، برا مانتا تو سمجھائیں کہ بھائی دیکھیے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر اور ہمارے مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ایک دسترخوان پر کسی کے سامنے جو ہے سور آ جائے، کسی کے سامنے جو ہے شراب کی بوتل آ جائے، تو آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص کھا ہی لیتا ہے، بلکہ ہر شخص اپنی جو ہے مرضی، اپنی خواہش کو دیکھتا ہے، کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، وہاں اختیار ہے تو پھر یہاں اختیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں اور شریعت کا کھلونا نہ بنائیں، اور ہم سرحد کو نہ پھیلاگیں۔ اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اس کو خوش کر لیں گے تو قرآن کریم نے واضح فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ اسی طریقے دیگر مذاہب کے ماننے والے آپ سے ہرگز راضی اور خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی، ان کی شریعت کی پیروی نہ کر لیں۔ یہ شریعت کو جب مانیں گے، ان کے شریعت میں داخل ہوں گے تب یہ راضی ہوں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ ہمارے بہت سے مسلمان ناواقف ہیں، جو جانتے نہیں اس نزاکت کو، وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور جو ہے میلوں میں جاتے ہیں، ٹھیلوں میں جاتے ہیں، راتوں رات گزارتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پوجاؤں میں، ارچنوں میں اور آرتیوں میں شریک ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دیر رات تک اپنے وقتوں کو گزارتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پٹاخوں میں اور جو ہے پھلجھڑیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ انہی میں سے ہیں اور ان کا تعلق اس سے نہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود بھی اپنے آپ کو توجہ دیں، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے محلے کو، اپنے سماج کے لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی زندگی کو بچائیں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اور اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔